چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانی اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. علامہ الحفیظ. ہمارے کتنے گھرانے ہیں جہاں پہ کلو کے حساب سے سونے رکھے جاتے ہیں اور چڑھائے جاتے ہیں، میں چڑھائے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور فخریہ بیان کیے جاتے ہیں کہ 1.25 کلو سونا لائی تھی میری بہو اور وہ محفوظ ہے. یعنی سرکولیشن آف کیپٹل کی پوری کنسپٹ برباد کر دی، پیپر کرنسی کا سسٹم رائج کر دیا جو ایک باطل نظام ہے. تو ایک الگ گفتگو ہے اس سے ہٹ کے، لیکن سوچنے کی چیز ہے. کتنا ریسورس ہمارے گھر میں لاکڈ اپ ہے اس زیور کی شکل میں جس کا استعمال سوائے دکھاوے اور شان کی کچھ نہیں ہے، جو اللہ نے منع کیا ہے. میرے بندوں سے اب مال کے بعد دوسری بات جو میں نے ابھی عرض کرا تھا کہ ہماری زبان کی اور گفتگو کی، کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ہر جگہ جھگڑے کی شروعات زبان سے ہوتی ہے اور جھگڑے کو ٹھنڈا بھی زبان کرتی ہے. میرے ساتھ ہوا، بہت لوگوں کو دیکھا بھی ہے. آپ سواری پہ جا رہے ہیں اور آپ سائیکل پہ چل رہے ہیں، کسی کے پہیا ٹکرا گیا، وہ ایک دم پلٹتا ہے غصے سے، آپ کہیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں. اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. ہمارا انداز. ایک زمانے میں جب میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ میری اپنی عادت بیتی ہے اس قرآن کا تعارف. جس زمانے میرے پاس اسکوٹر بھی نہیں تھا، میں بس سے کالج آ رہا تھا اور رنگ روڈ سے بس پکڑی. تو مجھے آئی ٹی اترنا تھا اور آئی ٹی او سے کالج آنا تھا دلی گیٹ. تو رنگ روڈ پہ آئی ٹی او کے کئی اسٹاپ ہیں. تو میں نے آگے دروازے پہ جب آیا بس کے تو ڈرائیور صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈرائیور صاحب آئی ٹی او کا آپ کا اسٹاپ کہاں پر ہے؟ تو اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ اللہ بھائی صاحب اتنے پیار سے پوچھیں گے تو جہاں کہیں گے اتار دوں گا، آپ یقین جانیں. کہنے لگا صاحب میں تو بیٹھی ایسی جگہ ہوں ہر کوئی گالی دے کے وہ بات کرتا ہے. آپ فرق دیکھیے، صرف خوش کلامی. وہی اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک محبت کی نظر، ایک درگزر کی نظر اور ایک میٹھا بول بہت سے صدقات اور احسانات سے بہتر ہے. ہم نہیں جانتے، ہم ریئیکشنری سائیکولوجی رکھتے ہیں. اکثر جھگڑوں کے معاملے آتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، سب اس نے مارا، اس نے گالی دی، تو تم نے کیا کیا؟ میں نے بھی دی. تو پھر کون ظالم ٹھہرا اور کون مظلوم؟ ہمیں اپنا رویہ وہ رکھنا ہے جو قرآن نے حکم دیا ہے. ہمارا کردار وہ ہو جو قرآن کا ہو، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ دکھا کے چلے گئے. یہ بڑا ضروری تھا، ورنہ وہ تمام ویسٹڈ انٹرسٹ جو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تحریف کرتے رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریکٹس، قرآن پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل کام ہے. رسول کریم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس پہ عمل کر کے اس حد تک دکھا دیا کہ آپ مجسم قرآن تھے. مجھے ہمت نہیں ہو رہی یہ جملہ آپ کے بارے میں آپ کا نام لینے کی، میری حیثیت نہیں ہے، میری زبان کی نہیں ہے میں کہوں، لیکن آپ مجسم. اور اس انداز سے قرآن پہ عمل کر گئے کہ غیر مسلم ان کو تاریخ میں نمبر 1 کہتے ہیں. مائیکل ہارٹ کی بک دیکھیے دی گریٹ 100، اس میں وہ نمبر 1 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے اور اس کی وجوہات بیان کرتا ہے کہ تاریخ کا یہ واحد شخص ہے جو ہر میدان میں کامیاب تھا، جس نے ٹرانسفارم کر دیا نہ صرف اس سب کانٹیننٹ کو بلکہ پوری دنیا کو. کیوں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ کچھ نہیں، وہ تو صرف ایک بندے تھے. یعنی اگر آپ بندگی پہ آ جائیں تو انتہا یہ ہے، وہ تو ہمیں نصیب نہیں ہوگی، لیکن ان کی قدموں کی دھول تک تو چلے جائیں اس پہ عمل کر کے، اس چیز کو سمجھ کے اور عمل کر کے جس سے آپ کا وجود میں آیا. تیسرا مسئلہ آج کا لباس کا، اس لیے میں نے آیت چنی ہے کیونکہ لباس کا فساد آج کل میں یہ کہوں گا سوہان روح ہے. اٹس اے کنٹینیوس پین. اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت، حیا اور ایمان ہے تو آپ یقین جانیں آپ کو نظر اٹھا کے سڑک پہ چلنا بھاری ہے.
وجہ آپ سمجھتے ہیں، میں وضاحت نہیں کروں گا. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے، شاید کہ دلوں میں اس سے سبق لو. یعنی لباس کے معاملے میں 4 گائیڈنگ پرنسپلز ہیں. آپ کے جسم کو ڈھانکے، حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور سب سے بہتر لباس تقوی کا، یعنی ایسا لباس جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے میں رکاوٹ نہ ہو، اور جو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کا مظاہرہ نہ ہو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اگر فحش کا منع کیا ہے تو میرا لباس کسی فحاشی کا مظہر نہ ہو. آج کے لباس کس انداز کے ہیں میری ہمت نہیں ہے اس وقت میں کچھ کہوں، یقین جانے، لیکن میں صرف سوچنے کے لیے آپ سب سے اور اپنی ماں بہن بیٹیوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ غور فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سلسلے میں جو ایک بات بڑی اہم ہے، سورہ نور کی یہ 30ویں آیت ہے، اور اس میں بڑی اہم بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کہا ہے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے باخبر رہتا ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ 30ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو منع کیا ہے اور ٹوکا ہے، اگلی 31ویں میں عورتوں سے کہا گیا ہے. یعنی اللہ کے نظام یہ ہے کہ پہلے مرد کو منع کیا گیا. ہمارے سماج میں جو مردوں کا سماج ہے، عورت کی ہر برائی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، مرد کی برائی نہیں مانی جاتی. یہ کیسا نظام ہے؟ گویا مرد تو پاک ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو کھیلنے کودنے کے دن ہے، آزادی ہے، کچھ بھی کرے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مرد کو منع کیا ہے، کیونکہ جو مرد کی ذمہ داری دی ہے سماج نے، جس پہ ہم بڑا، میں کہوں گا لفظ استعمال کرنے کی جسارت کرتا ہوں، اتراتے پھرتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، لیکن اس مرد کے ساتھ اگر یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت اور اعزاز ہے، اگر میں مان بھی لوں تو پھر اس کے ساتھ ذمہ داری بھی تو ہوں گی. اللہ تعالیٰ پہلے مردوں سے کہتا ہے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں. آج نظروں کی جو کیفیت ہے آپ کو بخوبی اندازہ ہے. آپ یقین جانیں اپنے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو باہر لے کے نکلنے میں ایک مستقل کرب ہے. جس انداز کی نظریں، جس انداز کے رقیق جملے، جو کمنٹس اور جو حرکتیں ہیں، یہ سماج کی ہماری حالت ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم سب خاموشی سے برداشت کرتے ہیں. کم از کم زبان سے ہی اس کو برا کہہ کے تحریک تیار کریں کہ یہ چیزیں روکی جائیں. اس سے آگے وہ 31ویں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ عورتوں سے فرماتا ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نظریں بچا کر